السلام علیکم پیارے بچوں، آج انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ساؤنڈ کے چیپٹر کو سٹارٹ کریں۔ ساؤنڈ کے چیپٹر کا یہ پہلا لیکچر ہے۔ ساؤنڈ کے بارے میں جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ساؤنڈ کیا ہے، ساؤنڈ پیدا کس طرح ہوتا ہے، ساؤنڈ ٹریول کس طرح کرتا ہے، اور ساؤنڈ کے سمجھنے کے لیے اللہ نے ہمیں کون سا ڈیوائس دیا ہے۔ تو چلے بسم اللہ کرتے ہیں۔ یاد رکھے بچہ، ساؤنڈ جو ہے ساؤنڈ ویوز کے بارے میں ہے کہ پہلے ساؤنڈ کی ڈیفینیشن سنیں۔ ساؤنڈ از اے فارم آف انرجی وچ کین ٹریول فرام ون پلیس ٹو اندر ان دا فارم آف ویوز۔ یہ ساؤنڈ کا ڈیفینیشن ہے، ایک مرتبہ دوبارہ سنیں۔ ساؤنڈ از اے فارم آف انرجی وچ کین ٹریول فرام ون پلیس ٹو اندر ان دا فارم آف ویوز۔ اب بچے، جو ساؤنڈ ویوز ہے یہ میکینیکل ویوز ہے۔ میکینیکل ویوز پہلے میں آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ میکینیکل ویوز ایسے ویوز ہوتے ہیں جن کے لیے میڈیم کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح پھر دوسرے سنٹینس میں لکھا ہے کہ ساؤنڈ ویوز آر لانگیٹیوڈنل ویوز۔ تو لانگیٹیوڈنل ویوز اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں پارٹیکلز آف دا میڈیم جو ہے یہ ویوز کے ڈائریکشن میں ہی وائبریٹ ہوتے ہیں۔ جن ویوز میں پارٹیکلز آف دا میڈیم اسی ڈائریکشن میں وائبریٹ ہوتے ہو جو ڈائریکشن ویوز کا ہوتا ہے، تو ایسے ویوز کو ہم لانگیٹیوڈنل کہتے ہیں۔ پھر نیچے لکھے بچہ کہ ساؤنڈ ویوز لے جانے کے لیے میڈیم کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہ تو میں نے آپ کو پہلے لائن میں سمجھایا کہ چونکہ ساؤنڈ ویوز میکینیکل ویوز ہے اور میکینیکل ویوز کے لیے میڈیم کا ہونا ضروری ہے۔ نیچے بچہ ایک ڈائیگرام ہے، کان ہے اور لاؤڈ سپیکر ہے یا سورس ہے۔ اس سورس سے ساؤنڈ ویوز نکلتے ہیں۔ نیچے ویوز کو سنیک کی شکل میں دکھایا گیا ہے۔ آپ غور سے دیکھیں تو اس میں جو مٹیریل آف میڈیم ہے یعنی ایئر کے مالیکیول ہے، تو کچھ جگہوں پر بچہ مالیکیول نزدیک ہے، ان جگہوں کو ہم کمپریشن کہتے ہیں، اور کچھ جگہوں پر بچہ مالیکیولوں کے درمیان ڈسٹنس زیادہ ہے، ان کو ہم ریلیکسیشن کہتے ہیں یا ریفیکشن کہتے ہیں۔ یہ کمپریشن جو سورس سے نکلتا ہے، جو سورس سے ساؤنڈ ویوز نکلتے ہیں، یہ مالیکیولوں کو کمپریس کرتا ہے۔ یہ کمپریشن آہستہ آہستہ کچھ وقت کے بعد ہمارے کانوں تک پہنچ جاتا ہے اور ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی بلا رہا ہے۔ اس کے بعد بچہ لکھا ہے کہ پروپیگیشن آف ساؤنڈ ویوز کے لیے کیا ضروری ہے۔ تو بھئی ساؤنڈ ویوز جب پروپیگیٹ ہوتے، پروپیگیٹ کا مطلب یہ ہے ساؤنڈ کا ٹریول کرنا۔ تو ساؤنڈ کے پروپیگیشن کے لیے بچہ جو ہے ضروری ہے تین چیزیں، کہ ساؤنڈ پیدا کس طرح ہوتا ہے، ساؤنڈ جاتا کس طرح ہے یعنی ٹرانسمٹ کس طرح ہوتا ہے، اور پھر ساؤنڈ ہم ڈیٹیکٹ کس طرح کریں گے۔ تو یاد رکھیے بچہ، جب بھی آپ لوگ ساؤنڈ کو پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے وائبریٹنگ باڈی کا ہونا ضروری ہے۔ یعنی ساؤنڈ تب پیدا ہوگا جب کوئی چیز وائبریشن شروع کرے۔ تو آپ کو پکچرز نظر آ رہے ہیں، پکچر میں گٹار ہے اور کچھ ایک ڈرم ہے۔ تو جب بچہ ہم گٹار کے تار کو پلگ کرتے ہیں یا جب ہم ڈرم کو ہٹ کرتے ہیں تو ڈرم کا جو پردہ ہے یہ وائبریشن شروع کرتا ہے۔ اسی وائبریشن سے پھر یہ ساؤنڈ ویوز پیدا ہو جاتے ہیں جو کہ ہر طرف ٹریول کرتے ہیں۔ تو دا پروڈکشن آف ساؤنڈ کے لیے وائبریٹنگ باڈی کا ہونا ضروری ہے۔ وائبریٹنگ باڈی کے ایگزامپل میں لکھا ہے ہم نے ٹیوننگ فورک، اسٹرنگ آف گٹار، ممبرین آف ڈرم بھی ہو سکتا ہے، اور ہمارا جو زبان ہے اور ہمارا جو گلا ہے۔ جب آپ باتیں کرتے تو اپنے گلے پہ ذرا ہاتھ رکھ کے آپ کو ضرور اپنے گلے میں کوئی چیز وائبریشن والا محسوس ہوگا۔ یہ وائبریشن جو چیزیں کر رہے ہیں اس کو ہم ووکل کارڈز کہتے ہیں۔ اسی ووکل کارڈز کے وائبریشن سے ہمارے گلے سے ساؤنڈ نکلتا ہے۔ اس کے بعد بچہ لکھا ہے کہ ٹرانسمیشن آف ساؤنڈ کے لیے کیا ضروری ہے۔ تو بھائی ٹرانسمیشن آف ساؤنڈ کے لیے میٹیریل کا ہونا ضروری ہے۔ لکھا ہے فار دا ٹرانسمیشن آف ساؤنڈ دا میڈیم از مسٹ۔ اگر میڈیم نہ ہو تو ساؤنڈ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک ٹریول نہیں کر سکتا ہے۔ ساؤنڈ کے ٹریول کے لیے میڈیم کا ہونا ضروری ہے۔ اب یاد رکھیے بچہ، میڈیم اگر سالڈ ہو تو اس میں آواز تیز جائے گا، سوڈیم اگر لیکوڈ ہے تو اس میں فاسٹر جائے گا، اور اگر بچہ میڈیم گیس ہے تو اس میں آواز تیز تو جائے گا لیکن اتنا تیز نہیں جائے گا جتنا کہ لیکوڈ، اور پھر لیکوڈ میں اتنا ساؤنڈ تیز نہیں جاتا ہے جتنا کہ سالڈ۔ تو یاد رکھیں ٹرانسمیشن آف ساؤنڈ چونکہ میکینیکل ویوز ہے اور میکینیکل ویوز کے ٹریول کرنے کے لیے میڈیم کا ہونا ضروری ہے۔ یہ میڈیم واٹر بھی ہو سکتا ہے، یہ میڈیم گیس بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بچہ میڈیم جو ہے سالڈ بھی ہو سکتا ہے، جس طرح کے ٹیلی فون کا تار ہے۔ اس کے بعد یاد رکھیں بچہ، ہم کس طرح پروف کریں گے کہ واقعی ساؤنڈ ویوز میکینیکل ویوز اور میکینیکل ویوز کے لیے میڈیم کا ہونا ضروری ہے۔ تو ایک ایکسپیریمنٹ ہے، آپ ایکسپیریمنٹ کو غور سے دیکھیں۔
آپ کو نظر آ رہا ہے کہ شیشے کا ایک بوٹل ہے جس کے اندر کسی نے الیکٹرک بل کو سسپینڈ کیا ہے، لیکن الیکٹرک بل اس طرح سسپینڈ کرے کہ یہ بوتل کے دیواروں کے ساتھ ٹچ نہ ہو۔ جو ہی آپ بچہ الیکٹرک بل آن کریں گے تو آپ آواز سنیں گے، کیونکہ یہ الیکٹرک بل جب ہم سسپینڈ کر رہے تھے تو اس وقت اس بوتل میں ایئر تھی۔ جو ہی آپ بچہ ایئر کو نکالے ویکیوم پمپ کی مدد سے، تو اگر پھر آپ بٹن آن بھی کریں اور الیکٹرک بل بجے بھی تب بھی آپ آواز صحیح نہیں سنیں گے، اس لیے کہ اب ہم الیکٹرک بل کے بوتل سے ہم نے ایئر کو نکالی ہے۔ تو اس ایکسپیریمنٹ سے ہم نے یہ رزلٹ نکالا کہ جب بھی ساؤنڈ ویوز آپ پیدا کریں گے تو ساؤنڈ ویوز کے لیے میڈیم کا ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ میڈیم ختم کریں گے تو پھر آپ آواز نہیں سنیں گے۔ تو ساؤنڈ ویوز نیڈز اے مٹیریل میڈیم۔ یہ جو بلجار ایکسپیریمنٹ ہے بچہ، اس کو آپ دوبارہ سنیں۔ میں نے آپ کو کہا کہ ایک بوتل لے لے، شیشے کا بنا ہوا بوتل ہے، اس کو بچہ اس طرح اس کو بند کرے کہ اس کے اندر ایک الیکٹرک بل سسپینڈ کرے اور اس کو مکمل طور پر بند کرے کہ باہر سے ایئر یا اندر سے ایئر باہر نہ نکلے۔ پھر آپ اس طرح کریں، جب آپ الیکٹرک بل کو آن کرتے باہر بٹن سے تو یہ بل بجنا شروع کرے گا اور آپ آواز سنیں گے، لیکن جو ہی آپ ویکیوم پمپ کی مدد سے اس بوتل سے ہوا مکمل طور پر نکالیں گے تو اگر پھر آپ بل کا بٹن آن بھی کریں گے تب بھی آپ آواز نہیں سنیں گے، کیونکہ آپ نے بل سے میڈیم کو ہٹایا ہے۔ میڈیم کیا تھا؟ میڈیم ایئر ہے۔ when we remove ear from this bell jar we can't hear sound again۔ تو اس ایکسپیریمنٹ سے یہ پتہ چلا کہ ساؤنڈ کے لیے میڈیم کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد بچہ یاد رکھے، ساؤنڈ کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے اللہ نے کان دیے ہیں۔ اگر ہمارے کان خراب ہو یا کان کام نہیں کر رہے ہیں تو ہم ساؤنڈ نہیں سنیں گے۔ تو ساؤنڈ کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے بچہ اللہ پاک نے ہمیں کان دیے ہیں۔ کان ایک ڈیوائس ہے جس کی مدد سے ہم آواز کو پہچانتے ہیں۔ اب بعض لوگ اس طرح ہے کہ اس کے کان پیدائشی طور پر یا وقت کے ساتھ ساتھ بچہ یہ ہمارے سننے کی جو صلاحیت ہے یہ ختم ہو جاتی ہے، تو پھر یہ ڈاکٹر لوگ بچہ مشینی کان بناتے ہیں۔ کان کے اندر یہ بوڑھے لوگ ایک خاص قسم کا ڈیوائس رکھتے ہیں، اس ڈیوائس کی مدد سے بچہ آپ لوگ میکینیکل ویوز یا ساؤنڈ ویوز کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہ جو تھا پہلا سوال تھا بچہ، یہ پہلا سوال جو تھا یہ ادھر ختم ہوا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ کو اگلا سوال سمجھاؤں گا۔ السلام علیکم۔